اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان کیا گیا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے، آپ کا نام نامی، پھر آپ کے والد محترم، اس طریقے سے پورا اخیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ نسب نامہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کیونکہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے، تو یہ پورا آپ دیکھیں گے نسب نامہ ہے. مختلف روایتوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، اخیر تک پورا ابن اسماعیل ابن ابراہیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے. تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے یہاں چچاؤں کا تذکرہ ہے جو مشرف اسلام ہوئے تھے، حضرت عباس اور حمزہ. باقی یہ پورے جو سفید نظر آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، سبھی 11 تھے. اس میں ایک رضائی چچا بھی تھے، ابو سروان نام تھا وہاں، ابو سروان السعدی رضائی، تو یہ چچا ہو گئے. پھر پھوپھیوں کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں. اکثروں نے ان کے اسلام کا نقل کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی، صفیہ، اروا، امیمہ، ام حکیم، برہ، عاتقہ رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی مائیں ان میں حضرت حلیمہ کا نام نمایاں ہے، باقی اور بھی نام ہیں رضائی مائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، جس میں سب نام آپ دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے حضرت خدیجہ اور سب سے اخیر میں حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ دونوں بھی مکے میں مدفون ہیں، خدیجہ بھی اور حضرت میمونہ بھی. باقی 9 کی 9 یہ سب جنت البقیع مدینہ منورہ میں مدفون ہیں. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 صاحبزادیوں کے نام ہیں، اور حضرت زینب، رقیہ اور ام کلثوم، فاطمہ، اب ان کے شوہروں کے نام لینے آپ کے دامادوں کے نام. تو بڑے داماد ابو العاص بن الربیع ہیں، جو اکثر لوگوں کو نام پتہ نہیں ہوتا چونکہ بہت تاخیر سے مسلمان ہوئے تھے، ابو العاص بن الربیع. پھر حضرت رقیہ اور ام کلثوم ان کے شوہر حضرت عثمان ہیں. زمان جاہلیت میں عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کے بیٹوں نے صرف نکاح کیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی. یہ زمان جاہلیت میں رقیہ اور ام کلثوم سے. حضرت فاطمہ کے شوہر تو حضرت علی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں حضرت حسن اور حسین اور محسن، یہ حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت رقیہ کے عبداللہ ہیں، اور حضرت زینب کے بیٹے علی ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسیوں میں حضرت زینب کی بیٹی جو ہے امامہ ہے، اور حضرت فاطمہ کی 2 بیٹیاں زینب اور ام کلثوم، یہ حضرت فاطمہ کی 2 بیٹیاں ہیں. نواسیوں کا تذکرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باندیوں کا تذکرہ ہے. اس میں آپ دیکھیں گے ماریہ القبطیہ اور ریحانہ بنت شمع، یہ 2 باندیاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو ہے خالات کا تذکرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی جو والدہ کی سگی بہن تھی ایک ہی تھی، الفریعان. باقی جو ہے رضائی خالات کا تذکرہ ہے، اور عموماً جو ہے رشتے میں جو خالات تھے ان کا بھی تذکرہ ہے. یہ سارے جو ہے نام ذکر کیے گئے. خیر بہت تفصیل سے اہم باتیں جو یاد ہیں، ورنہ تو بہت تفصیل کے ساتھ. اور پھر جو ہے یہ اس کو بہت اچھے انداز میں، ایک تو یہ جو سفید ہے اس میں انہوں نے تصویر نہیں دی، جب مزدلفہ آپ تشریف لے گئے تو پھر مزدلفہ کا بھی انہوں نے جو ہے ایک وہ پیش کیا ہے، فضائی منظر گوگل کے ذریعے سے فضائی منظر آپ دیکھیں گے. اس میں یہ مزدلفہ ہے جہاں لوگ عید کی رات میں جاتے ہیں اور جو ہے وہاں قیام کرتے ہیں. حجاج کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاں تشریف لے گئے ہیں ہر جگہ کا انہوں نے اس کو جو ہے کہ مثلا یہ خیبر آپ تشریف لے گئے تھے تو خیبر کا ایک فضائی منظر کچھ پیش کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن 7 ہجری میں آپ تشریف لے گئے تھے خیبر، جنگ خیبر جو ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے. اور اسی طریقے سے جو ہے قرن الثعالب کے مواقع میں آج کل اس کو السیر الکبیر کہا جاتا ہے. یہ طائف کے راستے پہ ہے، وہاں سے جو لوگ آتے ہیں تو لوگ وہاں سے احرام باندھتے ہیں مواقع میں سے، اس کو السیر الکبیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا نام تھا قرن الثعالب نام. اسی طریقے سے جو ہے یہ وہی سیر الکبیر ہے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین سے واپس آ رہے تھے. بالکل ٹھیک. ہاں وہیں طائف جو ہے یہ ایک شہر ہے جہاں تشریف لے گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے بھائی نے فرمایا کہ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کی جنگ سے آپ تشریف لائے تھے، طائف صحیح ہے جو واپس ہو رہے تھے تو وہاں آپ نے جو ہے نا یہ شہر ہے بہت بڑا ماشاءاللہ، طائف شہر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے. اور یہاں ثقیف بنو ساعدہ ایک جگہ ہے جس کا بھی کچھ دیر پہلے تذکرہ آیا تھا. اسی جگہ پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کی بیعت جو ہے اسی جگہ پر ہوئی تھی. تو یہ مسجد نبوی کے بالکل مغربی سمت میں یہ جگہ ہے، ثقیف بنو ساعدہ اس کو کہا جاتا ہے، جس جگہ پہ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ جو ہے سارے صحابہ نے خلافت کی بیعت کی تھی. ثقیف بنو ساعدہ مسجد کے مغربی سمت میں، یہ قبلہ سمت ہے، یہ نارتھ ہے، اور مشرق ہے، یہ مغرب ہے. اچھا خاصے ماشاء اللہ بہت سارے مقامات اس طریقے اشارہ گئے. خیبر کا بھی میں نے بتایا تھا، یہ سب مقامات جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں. جحفہ بھی ایک یہ مواقع میں سے
मिक़ात अहल शाम और मिस्र और मगरिब जुहफ़ा जो कहते हैं, तबूक आप तशरीफ़ ले गए थे। मदीने से तकरीबन 700 किलोमीटर पे शहर है तबूक, ये 700 किलोमीटर पे अल्लाह के रसूल वहाँ तशरीफ़ ले गए थे। जंग तबूक जो मशहूर जंग है, तो उसमें माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बहुत बड़ा शहर है तबूक, कि मतलब जाना हुआ बहुत अच्छा माशाल्लाह शहर है तबूक शहर। मदीने मुनव्वरा से 700 किलोमीटर तक वाक़ है। ज़ुल्हुलैफ़ा ये भी एक मिक़ात है, ये भी अब तो मदीना शहर में ही है, लेकिन शहर से आप निकलेंगे तो अभी देखेंगे ज़ुल्हुलैफ़ा मिक़ात से बना जाए जो हज उम्रे के लिए वहाँ से यानी जो भी गुजरेगा वहाँ हराम मानती है, इससे भी बहुत खूबसूरत है। इसको वादी अक़ीक़ और वादी मुबारक भी कहा जाता है ज़ुल्हुलैफ़ा। जुल्हुलैफ़ा का आप मुझे थोड़ा डिस्टेंस बताएंगे मदीने से जुल्हुलैफ़ा? शहर में ही है, हाँ, मतलब निकलते रहेंगे तो आपको बताएगा बोर्ड। क्यों वो कसर की नमाज के हवाले से ना, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों के वो वो शहर के अंदर है, अब तो शहर के अंदर ही आ गया है। आइए तशरीफ़ लाइए और भी चले हैं बात में। वही ना जहाँ हर जगह ऐसे भागने वाली जगह। ये सारी वो चीज़ें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्तेमाल हुआ करती थी। ये म्यूज़ियम है, इंटरनेशनल म्यूज़ियम है सऊदी मक्का में। ये अतिब्बा हैं और पीछे जो है वो लिस्ट में तबीबात हैं। ठीक, तरीक़ुल वक़ाया सहिया, इसमें आप देख रहे हैं सवाक या मुसवाक है, इस तरह तयम्मुम कैसे है। ये अद्वियात तय्यबा जिसमें हमें सिलतुल अरहाम अदवाई रूहिया। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी है और ये अंगूठी के बारे में कुछ तफसीर। ये जगह है ना, ये खुद जो इस्तेमाल किया करते थे। ये हांडी जिसको मंडिया बोलते हैं, जिसमें ये धारीदार चादर है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल किया करते थे। ये घड़ा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें पानी, जिसे हम सुराही भी बोलते हैं। है ना, ये चल रही है। ये मक्का से मदीने का रास्ता है, जिसमें कायनात की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किया। मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा का फासला तय किया। वो आम पड़ाव जिनसे आपका गुजर हुआ और आम वाक़यात जिनसे आपका साबिक़ा पेश आया। यहाँ से ये इस मस्जिद कुबा, नबवी सफर के बाद हम मदीना तैयबा पहुंच चुके हैं, ताकि नबी ये कुबा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहाँ के जो अहम मकामात थे उनकी तफसीलात जान सके। अगले शोबे में जाकर जिसका उन्वान है गोया कि आप मदीने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। कोई सब
یہاں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کی وفات تک پیش آنے والے اہم واقعات کو سالوں کی ترتیب کے ساتھ جان سکتے ہیں۔ مہمانان گرامی، چلیں اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جگہ چند لمحے بسر کرتے ہیں جو جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز تھی۔ اس شعبے کا عنوان ہے گویا کہ آپ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ایک منظر اس میں نبیوں اور رسولوں، ان کی شریعتوں، ان کے اخلاق و آداب، ان کے مقبوض ہونے کے علاقوں، ان کی قوموں اور ان کے معجزات کو مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آئیے ذرا اس اسکرین کا جائزہ لیں جس کا عنوان ہے انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے اہم پڑاؤ۔ اس میں ہم انبیاء کرام علیہ السلام، ان کی زندگیوں میں پیش آنے والے اہم واقعات اور ان کی درخشندہ سیرتوں کے ساتھ وقت بسر کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں مزید گفتگو کرتے ہوئے اب ہم اس فنکارے کے ذریعے اپنے سفر کی تکمیل کرتے ہیں جس کا نام ہے انبیاء علیہ السلام کا درخت۔ قرآن کریم میں واقع تمام انبیاء رسولوں، ان کے نسب ناموں، زمانوں اور ان کی زندگیوں کا یہاں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم پڑاؤ۔ سیرت کا شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔